سورہ الطور تمہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق۔ یہ سورہ اس گروپ کی تیسری سورہ ہے۔ پچھلی دونوں سورتوں قاف اور ذاریات میں زندگی کے بعد موت، حشر و نشر اور جزا و سزا کے عقلی و انفسی اور آفاقی و تاریخی دلائل بیان ہوئے ہیں، اور انداز بیان عمومیت یعنی جزا اور سزا دونوں کے پہلو لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ الذاریات میں عمود کی حیثیت، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، بے شک جس چیز کی تم کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے اور جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی کو حاصل ہے۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہم لکھ چکے ہیں کہ یہ جزا و سزا کے دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے، خواہ اس کا تعلق رحمت سے ہو یا عذاب سے۔ اس سورہ میں عذاب کے پہلو کو زیادہ نمایاں فرمایا ہے، چنانچہ چند تاریخی اور آفاقی شواہد کا حوالہ دینے کے بعد قریش کو نہایت واضح الفاظ میں دھمکی دی گئی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، آیات 7 تا 8۔ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو دفع کرنے والا نہ بن سکے گا۔ یہی دھمکی اس سورہ میں مقسم علیہ کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور یہی اس سورہ کا عمود بھی ہے۔ سورہ کے مطالب کا تجزیہ۔ سورہ اپنے مطالب کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ آیات 1 تا 16۔ یہ حصہ تمہیدی ہے۔ پہلے بعض اہم تاریخی اور آفاقی حقائق کو شہادت میں پیش کر کے قریش کے متمردین کو دھمکی دی گئی ہے کہ جس عذاب سے تم کو ڈرایا جا رہا ہے اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو وہ پیش آ کے رہے گا اور کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہ بن سکے گا۔ اس کے بعد چند آیتوں میں اس عذاب کے دن کی تصویر کھینچی گئی ہے اور تکذیب کرنے والوں کا اس دن جو حشر ہوگا بالاجمال اس کا بیان ہے۔ آیات 17 تا 28۔ مکذبین کے بالمقابل متقین پر اللہ تعالیٰ اس دن جو فضل و انعام فرمائے گا اس کا بیان۔ اس انعام کا خاص پہلو جو یہاں نمایاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے آل و اولاد کی دنیا بنانے سے زیادہ ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی با ایمان اولاد کو جنت میں ان کے ساتھ جمع کر دے گا، اگرچہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے ان کے درجے کی مستحق نہ ہو۔ اس یکجائی کے لیے اونچے درجے کے مستحقین کے درجے کو نیچا نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیچے درجے والوں کا مرتبہ اونچا کر دیا جائے گا۔ اصل نتائج کا انحصار تو آدمی کے اعمال ہی پر ہوگا۔ اس وجہ سے نہ کسی کے عمل میں کوئی کمی ہوگی اور نہ کوئی ایمان سے محروم شخص جنت میں جا سکے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ اس کے با ایمان بندوں کے لیے کھلا رہے گا۔ آیات 29 تا 49۔ خاتمہ سورہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تمہاری تکذیب کے لیے کفار جو بہانے بنا رہے ہیں ان کی پرواہ کیے بغیر اپنا فرض تذکیر ادا کیے جاؤ، تاکہ جن کو راہ راست پر آنا ہو وہ راہ راست پر آ جائیں اور جو اپنی گمراہی پر اڑے رہنا چاہیں ان پر حجت تمام ہو جائے۔ اوپر آیت 13 میں مخالفین کی جن سخن سازیوں اور تہمت تراشیوں کی طرف اشارہ ہے، ان کی تفصیل اور ان کے مثبت جواب۔ متمردین کو تنبیہ کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ان کی ساری چالیں بیکار ہو جائیں گی اور آخرت کے عذاب سے پہلے وہ اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کے اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کرو اور اطمینان رکھو کہ تم ہر وقت ہماری حفاظت میں ہو۔ صبر و استقامت کے حصول کے لیے نماز، بالخصوص شب اور سحر کی نمازوں کے اہتمام کی تاکید۔